أشهد أن محمد رسول الله کیا مگر اگر آپ کو پوچھنا ہے تو علی بن عیسیٰ وزیر سے پوچھو. پھر ایک دن کا ٹائم دے دیا گیا، خط لکھا گیا، گاؤں سے خط شام تک آ گیا، صبح بلایا گیا. جج نے بڑی ادب و احترام سے اپنی کرسی پہ بٹھایا اور کہا معاف کیجئے، مجھے وزیر اعظم نے سب بات کی، اور یہ 100 روپیہ جو تمہیں دینا ہے وہ آپ نہ دیں، میں تمہیں دیتا ہوں، میری طرف سے اسے عطا کریں. تو وہ 100 روپیہ بھی جج نے دے دیا. تو دیکھا اس نے کہ بھئی جج بھی خوش ہے، وزیر بھی خوش ہے، اور اس سے تو اللہ رسول خوش ہے، اور سب اس کو فائدہ کر رہے ہیں، سب اس کی طرف ہو رہا ہے، تو پھر میں بھی کیوں نہ معاف کروں. تو اس نے بھی جو ہے 100 روپیہ اس کا معاف کر دیا. یوں درود و سلام کی برکتیں اسے نصیب ہوئی اور دنیا کی ساری مشکلات حل ہو گئی. وہ زمانے کی بات، جتنی سستائی اس زمانے میں اتنی تھی کہ ایک پئی میں سب آ جاتا تھا. کیا اب ہمارے زمانے میں کیا ہے، برکت اٹھا لی گئی ہے، بالکل سب شارٹ ہو گیا، شارٹ کٹ. کیا ہر آدمی کو ہر چیز چاہیے شارٹ کٹ میں، مگر ایک چیز نہیں چاہیے، موت. اسے آدمی گھبراتے نہیں، نہ شارٹ کٹ نہیں. باقی ہر چیز چاہیے شارٹ کٹ میں مل جائے. تو ہمارا بس یہ زمانہ ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ. تو آج مجھے حضرت عبداللہ بن مرکز کی توبہ کا واقعہ یاد آ گیا ہے. وہ بھی دیکھا جائے تو بڑے امیروں میں سے تھے، مگر رہن سہن دنیا داری کا تھا. بالکل دنیا داری، شراب نوشی کرنا، ہر برے کام کرنا. پھر بھی وہ زمانے میں بھی وہ نماز پڑھتے تھے. اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے تھے نا ایسے، وہ بھی نمازی ہوتے تھے. آج کل ہمارے یہاں جو سارے جہاں میں چلتا ہے ایسا نہیں، مسجدوں سے کافی دور. ہاں بھائی، وہ زمانے میں کوئی طائفہ ہوتے تھے، کوئی اور حرام کام کرنے والے ہوتے تھے، ان کا بھی ایک اصول ہوتا تھا. ہاں، اللہ کو راضی کر کے سب کچھ کرتے. آج جو ہمارا یہ سارا ماحول چل رہا ہے ایسا نہیں. کیا بالکل اللہ کے رسول کے در سے دور نہیں. پھر وہی چیز جو ان کے پاس ہوتی تھی نا، وہی چیز اس کو کھینچ لیتی تھی، بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتی تھی. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مرکز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. پھر اللہ نے آپ پر رحم فرما دیا، بڑے اللہ والے ہوئے. تو اس طرح سے آپ زندگی گزارا کرتے تھے. ایک مرتبہ شراب میں اتنے مست ہو گئے کہ نہ ظہر پڑی، نہ عصر پڑی، نہ مغرب پڑی. باندی بھی اس کے ساتھ رہتی تھی، وہ بھی اسی کی تھی، مگر باندی کے دل میں اللہ نے کچھ خیال اور خوف دیا تھا. کوئی ذریعہ ہوتا ہے، ذریعہ چلنے کے، بہانہ ہوتا ہے، بہانہ سنبھلنے کا ہوتا ہے، ٹھوکر کے بعد سنبھالنا ہوتا ہے. تو باندی نے دیکھا کہ آج بہت اس نے پی لی ہے، اور فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب چلی گئی. اس نے ایک انگارہ لیا، انگارہ لے کر اس کے بستر پہ ڈال دیا، پیر پہ. تو جیسے انگارہ لگا تو آپ اٹھ گئے، بالکل اٹھ گئے، ہوش میں آ گئے. اور کیا یہ اتنا بڑا انگارہ بستر پہ ڈال دیا، آپ نے کوئی چیز سے پھینک دیا اس کو. تو باندی بولی کیا ہوا، انگارہ برداشت نہیں ہوا؟ بولے نہیں. تو بولے سنو، جب
دنیا کی آگ کا انگارہ تم سے برداشت نہیں ہوتا تو جہنم کی آگ کا انگارہ کیسے برداشت کرو گے؟ کیسے برداشت کرو گے؟ تم نے آج فجر بھی چھوڑ دی، ظہر بھی چھوڑ دی، عصر بھی چھوڑ دی، مغرب بھی چھوڑ دی۔ اس کے دل میں خوف آ گیا، ہاں یار میں اتنے اندھیرے میں رہا، خوف پیدا ہو گیا، خوف آ گیا۔ جب اٹھا پاکیزگی کی نماز پڑھی، بس اسی راز سے اس کے دل و دماغ میں، رحم میں، اپنے کام کاج میں ایک تبدیلی آ گئی۔ آہستہ 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 اس نے شراب چھوڑ دیا، گانا بجانے والے کو بھی چھٹیاں دے دی، شراب کے مٹکے توڑا دیے، حساب و کتاب سب سے کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آخر باندی کی بات آئی تو کہا کہ تجھے بھی جو چاہیے لے لے، بس اللہ نے تیرے ذریعے مجھے وہ راستہ دکھایا ہے تو ابھی اسی طرف مجھے جانا ہے۔ تو باندی بھی اللہ والی تھی، وہ کہنے لگی انگارہ میں نے دیا تھا، دروازہ میں نے کھول دیا تھا، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت کی روشنی عطا کی ہے، تو پھر میں تمہیں برائی میں چھوڑا نہیں تو پھر اب اچھائی میں تھوڑی چھوڑوں گی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کے سوا۔ سبحان اللہ۔ وہ باندی بھی ساتھ ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے، آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مرکز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے ہو گئے۔ آپ نے ساری چیزیں چھوڑ کر فٹ پاتھ پر سبزیاں بیچی، سبزیاں بیچی، سبزیاں بیچی، اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر سب اللہ رسول کے نام خیرات کر دیا۔ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ کچھ رکھ لوں، مگر عشق اور خوف اور جنون اور جوش تھا، کچھ نہیں چاہیے، راہ خدا میں سب لٹا دیا۔ یہاں تک کہ حضرت فضیل بن عیاض بڑے پائے کے بزرگ اور حضرت سفیان بن عیان دونوں حضرت آپ کو ملنے کے لیے گئے تو آپ اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، سبزی کی دکان آگے تھی اور باندی بھی نقاب میں آپ کے ساتھ تھی۔ کیا وفادار، سبحان اللہ۔ حضرت دونوں آئے، سلام کلام کیا اور حضرت عبداللہ بن مرکز سے فرمایا کیا حال ہے، وہ زندگی اچھی ہے یا یہ زندگی اچھی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مرکز نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ کا شکر ہے، حضور کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ زندگی اچھی ہے، قناعت والی، توکل والی، عشق والی، خوف والی، اور اسی زندگی میں مجھے جو رشک آ رہا ہے، جو کیفیت ہو رہی ہے، جو ایک سرور ہے، جو میں آسمانوں کے نظارے دیکھتا ہوں، جو میں مدینہ پاک والے سرکار کے نظارے دیکھتا ہوں، وہ زندگی میں نہیں تھا جو اب یہ زندگی میں ہے۔ پھر پیار سے حضرت فضیل بن عیاض کا ہاتھ پکڑ کے کہا فضیل، کبھی کبھی تو کوئی کہتا ہے او عبداللہ کیا حال ہے، بس فضیل اس گھڑی مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بات آپ نے کی تو حضرت فضیل بن عیاض آپ خود، آپ کی باندی اور سفیان معین جھار جھار رونے لگے۔ کچھ لوگ جمع ہو گئے، وہ بھی رونے لگے۔ عجیب کیفیت ہوئی، دعائیں خیر ہوئی، سب کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نے آخر تک ایسی زندگی گزاری اور آپ کا نام
عاشقوں میں آ گیا، ولیوں میں آ گیا، تو سچے دل سے آپ بھی توبہ کریں گے یا میں بھی توبہ کروں گا تو اللہ اس کا اجر ہمیں ضرور 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 عطا کرے گا، یہاں پر بھی دے گا، وہاں پر بھی دے گا، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، شہیدوں سے بھی زیادہ بہتر اور اس کا اجر ہے، شہیدوں سے بھی زیادہ۔ ایک مجھے چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے، ابھی فجر کا وقت بھی نہ ہو جائے، درود شریف پڑھے ہمیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، چھوٹی بات جو اعمال کے طور پر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ فرمایا نیک اعمال کا جو وزن ہے، وزن طریقہ، وہ شہیدوں سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی بارگاہ میں 3 بھائی آئے، کلمہ پڑھا اور مدینہ پاک میں ٹھہر گئے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں بھائی کی کون خاطرداری کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ میں ان کو دیکھ لوں گا۔ آپ مہمان ان کے رہے، اور اسی درمیان جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، تو ایک بھائی گئے تو جنگ میں شہید ہو گئے، کچھ عرصوں کے بعد واپس جنگ کا معاملہ ہوا تو دوسرا بھائی گیا تو دوسرا شہید ہو گیا، ایک بھائی جو تھے وہ بیمار سے مار رہتے تھے تو